مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے، تو حضور تو لمبا کرتا پہنے، تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو۔ پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے، نماز عرش پہ پڑھتا ہے، نوٹوں کا اسے پتہ ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، آپ دھوکے کا شکار نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان لائے۔ تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی، مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا، آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا، میں بدلوں گا نہیں۔ بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت ہے، حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام۔ اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے۔ 2 جملے لائے اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں، اللہ بھی کبھی بدلا ہے، لیکن فرمایا میرے ولی، ان کو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جنت میں بھی خوشخبری، دنیا میں بھی خوشخبری، قبر میں بھی خوشخبری۔ یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلا یا اللہ اتنی پک نہ کرا، ہمیں پتہ ہے تیری نہیں بدلتی۔ فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا، اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی۔ ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں، عرس، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو۔ یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمال، بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ العلا بکمال، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ، ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے۔ سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے، سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے۔ وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یاد ہے۔ ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یار، بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ۔ فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا 3 سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے، فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں۔ آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا، وہ بات کو